میرا نام ارم ہے اور میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارے جسم کی مالک ہوں۔ ابھی میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو گزرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں 18 سال کی ہوا کرتی تھی تو نئی نئی جوانی میرے اوپر آئی تھی۔ اب جوانی میں انسان کئی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، انہی میں سے ایک غلطی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی، اس لیے جو بھی کوئی مجھے دیکھتا تو میرے اوپر دل ہار بیٹھتا تھا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور سارا دن گھر میں فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہمارے محلے میں کچھ لوگ کرائے پر رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا ایک لڑکا جس کا نام عامر تھا مجھے بہت پسند آ گیا۔ اب ایک ہی محلے میں رہتے تھے تو آتے جاتے اکثر ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ لڑکا دکھنے میں کافی خوبصورت تھا، لیکن ان کی برادری کچھ اور تھی اور ہماری کچھ اور تھی، اس لیے میں چاہ کر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تو گھر والے ہمیں کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور کہیں دور جا کر اپنی نئی دنیا آباد کرنے کا سوچا تھا۔ ایک رات ہم دونوں اپنے گھر سے کچھ پیسے اور ضروری سامان لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اب نہ میرے گھر والوں کو کوئی اطلاع تھی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ ہم کہیں دور جا کر اپنی زندگی جینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا تو ان پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ صبح ہوتے ہی ہمارے گھر والوں نے ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ میں بتاتی چلوں کہ میری منگنی میرے کزن جس کا نام علی تھا اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کوئی 10 یا 12 سال بڑا تھا، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور یہ میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو گھر والوں نے ہمیں اب ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہم کہیں بھی نہیں مل رہے تھے کیونکہ موبائل وغیرہ ہمارے پاس تھے نہیں، اور جو نمبر تھے وہ ہم نے بند کر لیے تھے۔ ہم نے بھاگ کر سب سے پہلے نکاح کیا اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے۔ پہل تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن 2 یا 3 مہینوں کے بعد ہی ہمارے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے اس لڑکے کو میرے جسم میں اب کوئی مزہ نہیں آتا۔ وہ مجھ سے اکتانے لگا تھا اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا، اور کبھی کبھار اپنے دوستوں کو بھی گھر پر بلا لیتا تھا۔ وہ مجھے بڑی گندی نظروں سے دیکھتے تھے اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کرتے کرتے ہمیں گھر سے بھاگے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، اور اتنے میں ہمارے گھر والوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تھا اور مجھے واپس لے آئے تھے، اور پھر میری طلاق کروا دی گئی۔ اس کے بعد گھر والوں نے مجھے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جو مجھ سے عمر میں تقریباً 5-6 سال چھوٹا تھا۔ اب چونکہ میں گھر سے بھاگی ہوئی تھی اور 6 مہینے میں نے گھر سے باہر گزارے تھے، تو سسرال والوں نے پہل تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی تو مجھے ہر وقت اسی بات کا طعنہ دیتے تھے۔ شروع میں تو میں نے بہت زیادہ برداشت کیا، لیکن اب چونکہ برداشت سے بات باہر نکل چکی تھی تو میں نے بھی آگے سے زبان چلانا شروع کر دی تھی، اور پھر گھر والوں نے مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ اب گھر والوں نے ہمیں بھی برداشت نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں میری اپنی بھابیاں بھی تھیں، وہ مجھے بھلا کیسے برداشت کرتیں، اور پھر ہم نے کرائے کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور کوئی بھی مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی ہر وقت غصے میں مجھ سے روٹھا رہتا تھا۔ میری زندگی تو ایسے گزر رہی ہے جیسے کوئی عذاب نازل ہو گیا ہو۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جوانی سب پر آتی ہے، لیکن ہم جو غلطیاں اپنی جوانی میں آ کر کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔